السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی حالت میں وضو اور غسل کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ دو غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ ان کی وجہ سے روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے، ان کا روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ مسائل کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ روزہ یہ ہم پر فرض ہے، اس کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہے ہم صحیح طریقے سے نبھا سکیں، صحیح طریقے سے اس فرض کو ادا کر سکیں۔ بہت سارے لوگ مسائل نہیں جانتے۔ اب جس طرح کے وضو اور غسل کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ انہیں علم ہی نہیں کہ روزے کی حالت میں یہ غلطی، اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمیں ان غلطیوں سے بچنا ہے کہ کہیں ہمارا روزہ ٹوٹ نہ جائے، اور اکثر لوگ اپنا روزہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ انہیں علم تک نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب وہ کون سی غلطیاں ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ان غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچیں اور اپنا روزہ صحیح طریقے سے مکمل کریں۔ وضو تو ہم نے 5 وقت کرنا ہے۔ جب بھی نماز پڑھنی ہے تو اس سے قبل ہم نے وضو کرنا ہے۔ اسی طرح غسل کی حاجت بھی پیش آتی ہے، غسل بھی ہم کرتے ہیں، تو وضو اور غسل کرتے ہوئے ان دو غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے۔ یہ دو غلطیاں آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ اگر بھولے سے بھی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں آپ، تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ کون سی غلطیاں ہیں، اس سے پہلے وضو اور غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی جان لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ میں جو مسائل بیان کرنے جا رہی ہوں، جن غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وضو اور غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ جان لیجئے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں بازو، کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ دھونا اور اس کے بعد کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ فرض ہیں۔ یہ سنت ہے، لیکن فرض جو ہے وہ صرف 4 ہیں۔ اب غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اچھے طریقے سے منہ کی 1 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا 1 مرتبہ، یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ وضو میں یہ چیزیں سنت ہیں، لیکن غسل میں یہ فرض ہیں۔ اسی طرح کلی کرنا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر بال برابر بھی جگہ جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر آپ جنبی تھے تو آپ اسی طرح ناپاک ہی رہیں گے۔ یہ پورے بدن پر پانی بہا لیں، کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے، جیسے ناف میں پانی بہا لیں اچھے طریقے سے۔ اسی طرح اگر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو گھٹنوں کے اندر کی سائڈ، جو پیچھے کی سائڈ ہے، تو وہاں پانی پہنچائیں تاکہ وہ جگہ بھی تر ہو جائے۔ اب سنت طریقہ کیا ہے غسل کا؟ سب سے پہلے آپ اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد اپنے جسم پر جہاں کی نجاست لگی ہو اس کو دھو لیں، استنجا کر لیں، اس کے بعد اچھے طریقے سے دوبارہ ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، اسی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی وضو کر لیں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سیدھے کندھے پر اور 3 مرتبہ الٹے کندھے پر اور 3 مرتبہ اوپر سے پانی ڈالیں، پورے بدن پر پانی بہا لیں، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اگر کوئی فرض بھی ادا کر لیتا ہے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اب اس لیے جب آپ سنت طریقے سے کر رہے ہیں، غسل سے پہلے وضو کر رہے ہیں، اس میں کلی کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے کلی اچھے طریقے سے کرنی ہے۔
اگر آپ کی کلی صحیح نہیں ہوئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ کلی یہ غسل میں فرض ہے۔ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ بھی غسل میں فرض ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے ادا کرنی ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا طریقہ وضو کا اور غسل کا۔ اب وہ غلطیاں جن سے ہمیں بچنا ہے، جن سے ہمارا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب بھی وضو کرتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں پانی لیں گے منہ بھر اور گرگرا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس طرح گرگرا کرنے سے حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول ہی کر آپ نے اس طرح کیوں نہ کیا۔ یہ کلی جب آپ کریں یا ناک میں پانی چڑھائیں، اس وقت آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کلی کرتے ہوئے الگ سے پانی نیچے نہ اترے اور ناک میں پانی ڈالتے ہوئے پانی اوپر کی طرف نہ چڑھ جائے۔ اگر اس طرح ہو گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر غسل کر رہے ہیں تو اس میں غرغرہ کرنا یہ فرض ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب غرغرہ کریں گے تبھی ہمارا غسل ہوگا، یہ فرض ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے کلی کرنا یہ فرض ہے، غرغرہ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ نہ بھی کریں تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ تھوڑا سا پانی لیا منہ میں اور وہ اگل دیا، بلکہ اچھے طریقے سے کلی کرنی ہے۔ احتیاط کریں کہ غرغرہ نہ کریں۔ اب بہت سارے لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت تو غرغرہ نہ کریں، تو جب ہم روزہ افطار کر لیں، افطاری کے بعد دوبارہ غسل کریں، دوبارہ غرغرہ کر کے پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے غسل کر لیا، ایک مرتبہ کلی اچھے طریقے سے کر لی، اب دوبارہ آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے اوپر دوبارہ غسل لازم ہے۔ تو یہ جو دو غلطیاں ہیں، کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، روزے کی حالت میں ان دو چیزوں میں احتیاط کرنی ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ غلطی سے ہو گیا، اس طرح میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا۔ تو اگر غلطی سے بھی یہ ہو جائے گا تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر آپ کو روزہ یاد تھا۔ اور اگر روزہ یاد نہیں ہے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان مسائل کا علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے مسائل ہیں، حالانکہ ان کی وجہ سے بعض دفعہ ہماری عبادات جو ہے وہ اکمل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔